بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئرش زبان کے مقبول ترین ادیب جیمز جوائس گزشتہ صدی کے 100 مقبول ادیبوں کی فہرست میں ان کا نام شامل ہے۔ ان کے مشہور زمانہ ناول یولیسس پر کئی فلمیں بنیں۔ تحریر خرم سہیل۔ بر اعظم یورپ میں واقع آئرلینڈ ایک ایسا ملک ہے جس نے پچھلی صدی میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ بہرحال اس کا شمالی حصہ تاحال برطانیہ میں شامل ہے، جس کو شمالی آئرلینڈ کہا جاتا ہے۔ اس خطے میں آئرش زبان بولی جاتی ہے۔ اس زبان کے سب سے مقبول ادیب جیمز جوائس ہیں، جن کو پچھلی صدی میں 100 بااثر عالمی ادیبوں میں شامل کیا گیا۔ ہر چند کے ان کے خیالات متنازع بھی رہے، اس کے باوجود پوری دنیا میں ان کی مقبولیت کا تناسب بڑھتا رہا۔ ان کی کئی کتابوں کے تراجم دنیا کی بڑی زبانوں بشمول اردو میں بھی منتقل ہو کر قارئین میں مقبولیت پا چکے ہیں۔ جیمز وائس ناول نگار اور افسانہ نویس ہونے کے ساتھ ساتھ شاعر اور ادبی نقاد بھی تھے۔ مغربی ادب میں متعارف ہونے والی تحریک جدیدیت میں بھی اپنا مرکزی کردار نبھایا۔ ایک متمول گھرانے میں آنکھ کھولی اور اپنی ذہانت سے خود کو بہترین طالب علم ثابت کیا۔ فرانس میں ڈاکٹریٹ کی تعلیم حاصل کرنے گئے، مگر وہ ادھوری رہ گئی۔ ذاتی زندگی میں ایک سے زائد شادیوں اور بیٹی کی بیماری سمیت کئی معاملات پر پریشانی کا شکار بھی رہے۔ جیمز وائس کا سب سے مشہور ناول یولیسس 1922 میں پہلی مرتبہ فرانس سے شائع ہوا۔ اس ناول کا نام قدیم شاعر ہومر کی طویل نظم اوڈیسی کے ایک کردار پر رکھا گیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ میں طویل عرصے تک اس ناول کی اشاعت ممنوع رہی، البتہ غیر قانونی طور پر اسمگل شدہ راستے سے وہاں پہنچتا رہا اور قارئین پڑھتے رہے۔ پھر 1930 میں یہ دونوں ممالک سے بھی شائع ہو گیا۔ ان کی دیگر کتابوں میں نظموں کی کلیات، تنقیدی اور معنوی خطوط کے مجموعے شامل ہیں۔ ان کا شمار ایسے مشہور ادیبوں میں بھی ہوتا ہے جن کو ادبی دنیا کے مقبول ترین اعزاز نوبل انعام سے محروم رکھا گیا۔ ان کی یاد میں آئرلینڈ سمیت کئی ممالک میں بلیونگ ڈے منایا جاتا ہے۔ آئرلینڈ میں کئی میوزیم ایسے ہیں جہاں ان سے منسوب اشیاء کا ذخیرہ نمائش کے لیے وقف ہے۔ جیمز جوائس کی پہلی کتاب ڈبلنز افسانوں کا مجموعہ تھی، جبکہ 3 ناول اے پورٹریٹ آف دی آرٹسٹ از ینگ مین اور فنیگنز ویک کے علاوہ بے پناہ پسند کیا جانے والا ناول یولیسس شامل ہے۔ 4 شعری مجموعے اور ایک تھیٹر کا کھیل ایگزائلرز بھی چھپا، جبکہ ان کے لکھے ہوئے رومانوی خطوط کے 3 مجموعوں کو بھی بہت پذیرائی ملی۔ یہاں یولیسس کا انتخاب کیا گیا ہے، جس کی کہانی میں شعور کی روح کی تکنیک کو استعمال کیا گیا اور عالمی ادب میں جدیدیت کے تناظر میں ایک شاندار ناول تخلیق ہوا۔ دنیا کے کئی معروف ادیب ان سے فیضیاب بھی ہوئے۔ یولیسس ایک فلسفیانہ اور تمثیلی انداز کا ناول ہے، جس کی تفہیم کے لیے ناقدین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ نے ان کے لیے کہا، وہ ملٹن کے بعد سب سے عظیم انگریزی زبان کا ماہر ہے۔ منوعف ناول یولیسس پر کئی فلمیں بھی بنائی گئیں۔ متذکرہ فلم کا نام بھی یولیسس ہی ہے، جو 1967 میں نمائش پذیر ہوئی۔ فلم کے ہدایت کار جوزف اسٹرک ہیں، جو امریکی فلم ساز ہیں۔ انہوں نے اس فلم کے اسکرپٹ کو فریڈ ہینلز کے ساتھ مل کر لکھا تھا، جس کے لیے ان کی آسکر ایوارڈ میں بہترین ماخوذ اسکرپٹ کے لیے نامزدگی بھی ہوئی تھی۔ اس مشہور زمانہ ناول کے 45 سال بعد فلم بنائی گئی۔ اس کی عکس بندی کے لیے آئرلینڈ کے شہر ڈبلن کا انتخاب کیا گیا، جہاں سے ناول کے کرداروں کا تعلق ہے۔ جیمز جوائس بھی اس شہر سے جذباتی وابستگی رکھتے تھے۔ ناول کی طرح فلم بھی کئی پہلوؤں سے متنازع مگر کامیاب ثابت ہوئی۔ اس میں آئرش اداکاروں کے علاوہ اسکاٹس اور برطانوی اداکاروں نے بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے اور فلم تکنیکی اعتبار سے بھی
مقبولیت کے درجے پر فائز ہوئی۔ جیمز جوائس کے کئی اقوال زری ہیں جن کو عالمی ادب پڑھنے والے قارئین پسند کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ زبان و بیان دونوں پہلو ہی لاجواب ہیں، بالخصوص لسانی اعتبار سے زبان کا استعمال اور لفظیات کا برتاؤ قابل تحسین ہے۔ ان کے فن پاروں کی مقبولیت کے پیچھے زبان کی یہ باریکیاں بھی کار فرما رہی ہیں جنہوں نے قارئین کو اپنی طرف ایک طویل عرصے تک مبذول کیا رکھا۔ جہاں تک ان کی تحریروں میں افکار کی پرچھائیاں ہیں تو ان کی تحریروں سے اقتباس شد کچھ اقوال پڑھ لیجئے تو ان کی ادبیات کا ذائقہ محسوس ہو جائے گا۔ ان کا ایک قول غیر حاضری کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اسی طرح ایک اور قول ذہین شخص کبھی غلطی نہیں کرتا، اس کی غلطیاں رضاکارانہ کاوش ہوتی ہیں جو دریافت کے نئے دور واں کرتی ہیں۔ مزید فرماتے ہیں، پہلے ہم محسوس کرتے ہیں پھر ہم غرقاب ہوتے ہیں۔ یوں ان کے اقوال، تحریروں اور تخلیق فن پاروں کے ذریعے ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک بڑا ادیب کس طرح سوچتا ہے۔ یہ الگ بات ہے انسان ہونے کے ناطے ان میں کچھ خرابیاں بھی تھیں، مگر ان کی خوبیاں ان کی خامیوں پر حاوی ہیں۔ ان کی کتب پڑھ کر دیکھیں تو آپ بھی یہی محسوس کریں گے۔ جیمز جوائس کی شاعری ہو یا ناول نگاری، حتیٰ کہ خطوط نگاری بھی، ان میں پائی جانے والی رومانویت اور تخلیقی اپج دل میں گھر کر لیتی ہیں۔ مرزا غالب کے خطوط کی طرح شہرت یافتہ جیمز جوائس کے خطوط بھی تخیل کی دنیا کے کئی حیرت انگیز دروا کرتے ہیں۔ ان کا ناول یولیسس اور اس پر بننے والی فلم دونوں اپنی اپنی جگہ کمال فن پارے ہیں۔ یہ ناول آج بھی دنیا کے 100 بہترین ناولوں میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔